أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ پاک کے کرم اور فضل سے اور اس کی دی ہوئی توفیق سے سورۃ بقرہ کی جو آیت مبارکہ کی ابھی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، وَاسْتَعِینُوا اور تم مدد حاصل کرو، بالصبری صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے، اور انہا وہ لکبیرۃ بڑی دشوار، الا مگر علی پر، خاشعین عاجزی کرنے والے پر، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ دیکھیں رب تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ صبر اور نماز سے جو مدد لینے کا حکم اور ارشاد ہوا ہے کہ صبر کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی لغوی معنی تو ہیں کہ رک جانا اور اپنے آپ کو روک لینا، کسی بھی کام سے روک لینا اور باندھے رکھنا، اور مضبوطی اور عزم کی وہ پختگی اور خواہشات نفس اور انصبات سے ہے کہ جس سے انسانی نفسانی ترغیبات اور بیرونی مشکلات کا مقابلہ اپنے قلب اور ضمیر کے پسند کیے ہوئے راستے پر لگاتار بڑھتا چلا جائے، یعنی اپنے آپ کو روکے رکھے۔ رک جانا ایک شرعی طور پر بھی نفس کی مرضی کے خلاف کوئی کام جب ہو تو انسان کو غصہ بھی آتا ہے، اپنے ظاہر و باطن کو اعتراض سے بچانا، شکوے سے بچانا، زبان سے شکوہ نہ لانا اور دل میں بھی شکوہ نہ لانا، اور اپنے ہاتھ پاؤں ظاہری اعضاء کو انتقامی کارروائیوں سے روک لینا۔ یعنی جب کوئی اس کے خلاف اپنی مرضی کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو لازمی بات ہے کہ غصہ آتا ہے، اور غصے میں یہ نہ ہو کہ وہ زبان سے کچھ بول دے یا دل میں ناپسندیدگی کے جذبات بیدار ہوں، اور یہ جذبات پھر ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم زبان سے کچھ بولیں یا دل میں نفرت رکھیں، یا جو اختیار رکھتے ہیں جو یہ طاقت رکھتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھ یا پاؤں سے اس کا کچھ عمل کریں اس کے خلاف۔ تو یہ ان چیزوں سے رکے رہنے کا نام صبر ہے۔ اور اگر انسان اپنے اندر یہ قوت پیدا کر لے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز کے ذریعے اپنے رشتہ ابدیت یعنی اپنے رب تعالیٰ سے، اپنے رب حقیقی سے جو رشتہ ہے اس کا بندے کا، وہ اس کو مستحکم کر لے، مضبوط کر لے، تو پھر کوئی مشکل اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی فرمان مبارک ہے کہ جب تم دنیا اور آخرت کے کاموں میں صبر کے ساتھ مدد طلب کیا کرو اور فرائض کو بجا لاؤ جو یعنی فرض ہیں، اور نماز کو ادا کرتے رہو، تو روزہ رکھنا بھی پھر ایک صبر ہے۔ اسی لیے رمضان کو بھی صبر کا مہینہ کہا گیا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ آدھا صبر ہے۔ صبر سے مراد گناہوں سے رک جانا بھی ہے۔ آیت میں اگر صبر سے مراد لی جائے تو برائیوں سے رکنا، نیکیاں کرنا، دونوں کا بیان ہو گیا نا۔ نیکیوں میں سے سب سے اعلیٰ چیز نماز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر کی دو قسمیں ہیں، مصیبت کے وقت صبر اور گناہوں کے کرنے سے صبر۔ یہ صبر پہلے صبر سے زیادہ اچھا ہے۔
سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر چیز کو اللہ کی طرف سے ہونے کا اقرار کرنا، ثواب کی طلب کرنا، یعنی کوئی بھی کام زندگی میں ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے، اس کی یہ سوچ رکھنا انسان کو کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے، اور اس کے لیے اپنے رب سے ثواب کی بھی طلب رکھنا، اللہ تعالیٰ کے پاس مصیبتوں کے اجر کا ذخیرہ سمجھنا، یہ بھی ایک صبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام پر صبر کرو اور اسے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سمجھو، نیکیوں کے کاموں میں نماز سے بڑی مدد ملتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی کام مشکل اور غم میں ڈال دیتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے، فوراً نماز میں لگ جایا کرتے تھے۔ جنگ خندق، غزوہ خندق کے موقع پر رات کے وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کی رات میں نے دیکھا کہ ہم سب سو گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساری رات نماز میں مشغول رہے اور صبح تک نماز اور دعا میں لگے رہے۔ اور تفسیر ابن جریر میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ بھوک کے مارے پیٹ کے درد سے بےتاب ہو رہے تھے، پیٹ میں یعنی درد ہو رہا تھا بہت زیادہ۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فارسی زبان میں دریافت کیا، سبحان اللہ، قربان جاؤں اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم پر۔ فرماتے ہیں کہ درد شکم داری، یعنی کیا تمہیں پیٹ میں درد ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو نماز شروع کرو اور اسی میں شفا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر میں اپنے بھائی حضرت کم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال کی خبر ملتی ہے، تو آپ انا للہ پڑھ کر راستے سے ایک طرف ہٹ کر اونٹ بٹھا کر نماز شروع کر دیتے ہیں اور بہت لمبی نماز ادا کرتے ہیں، پھر اپنی سواری کی طرف جاتے ہیں اور اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ غرض ان دونوں چیزوں میں صبر بھی ہے اور صلاۃ سے اللہ کی رحمت اور اس کی مدد کو طلب کرنے کا بھی ہے کہ آپ مدد مانگیں۔ تو دیکھیں نا، رب تعالیٰ ساتھ ہی فرما رہے ہیں کہ نماز جو ہے وہ آپ پر بھاری نہیں ہوگی، ہر اس بندے پر بھاری نہیں ہوگی جو دل سے رب تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، یعنی دل سے اللہ تعالیٰ کو رب مانتا ہوگا، جو دل سے عاجزی کرنے والا ہوگا، عاجزی کرنے والوں پر بھی بھاری نہیں ہوگی، خشیت رکھنے والوں پر۔ دیکھیں یہ رب تعالیٰ نے کتنا بڑا ایک اشارہ بھی دے دیا، اور ہمیں اپنے آپ میں یہ دیکھنا ہے، ڈھونڈنا ہے کہ اگر ہمارے پہ نماز بھاری ہو رہی ہے تو کہیں ہماری ایمان کی کمزوری ہے یا ہم خشیت میں کچھ کمی ہو گئی ہے، کس وجہ سے کمزوری میں ہو رہی ہے، اس وجہ یہ ہمیں اپنے آپ میں ڈھونڈنا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں ان پاک لوگوں کے صدقے میں اور انعام والے لوگوں کے صدقے میں، ان لوگوں کے صدقے میں کہ جو صبر اور صلاۃ سے مدد لیتے ہیں اپنی زندگیوں میں، اپنی زندگیوں کو اس خوبصورت طریقے سے گزارتے ہیں، ان کے صدقے میں رب تعالیٰ ہماری بھی زندگیوں میں ہمیں آسانی پیدا فرمائے اور صبر اور صلاۃ کی مدد لینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العظیم۔